اللہ 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 اکبر۔ جناب صدر، مہمانان گرامی اور ہم مقصد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرشک و حاصل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے، اور اس لیے ان کا یہ گمان ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں ان کے اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں۔ جناب صدر، مدرسہ سنگو کشکیڑے کا نام نہیں، مدرسہ فلک و بوس عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین کمروں کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اسے اولین مکتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بچہ شور کی آنکھیں کھولتا ہے اور زندگی کے ابتدائی آداب سیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اسے سادے سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر انہیں مدرسہ نہ کہیں تو مدرسہ کسے کہیں؟ تو میں عرض کروں، مدرسہ اسے کہتے ہیں جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں اس کی دل میں علم کی شمع روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ یہ مقاصد اگر ماں کی گود میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، مسجد کے حجرے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، خانقاہ کے ماحول میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے۔ اگر یہ مقاصد ان شاندار عمارت میں حاصل نہ ہو تو مدرسہ نہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، تصنع ہے، ریاکاری ہے، جھوٹ کی نمائش ہے۔ واللہ حقائق کو نہ جھٹائیے، ناراض نہ ہو جائیے گا۔ آج ہماری یونیورسٹی اور کالجوں کی خوب باندھ ہو چکی ہے، وہاں سے جو زمانے کا رخ بدلنے والے، انقلاب کی ریش کا حق ادا کرنے والے، دین کی طرف رکھنے والے مسلمان پیدا نہیں ہو رہے، بلکہ میں کس زبان سے کہوں، کس حوصلے سے کہوں کہ وہاں سے فلموں کے ایکٹر اور تاجر اور جھوٹے سیاستدان اور قاتل رسومات کے پجاری پیدا ہو رہے ہیں۔ جناب صدر، اپنے نبی کی پیاری درسگاہوں کو یاد کیجئے جہاں پہ سالار اور حکمران، جہاں بان، فقہا اور عقلاء، زہاد اور صوفیاء اس مدرسے کی تعلیمی یافتہ تھے، جن کے پاس شاندار عمارت نہ تھی، کتابوں کے انبار نہ تھے، لیکن حصول علم کا جذبہ تھا، اشاعت علم کی طرف تھی، تربیت کا مضبوط نظام تھا، استاد کی دل میں شفقت و محبت تھی، شاگردوں کی دل میں عقیدت و عظمت تھی۔ اگر آج یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں تو یقین جانیے پھر ماں کی گود بھی مدرسہ ہوگی، مسجد کا حجرہ بھی مدرسہ ہوگا، خانقاہ کا ماحول بھی مدرسہ ہوگا، اور شہر بھی مدرسہ ہی بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں بس چھوٹا سا شعر کہہ کر اپنی جگہ لوں گا۔ شعر کیا کہتا ہے؟ زبان کٹ بھی جائے تو ہونٹ ہلاتے رہنا۔ کیا کہتا ہے؟ زبان کٹ بھی جائے تو ہونٹ ہلاتے رہنا، اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہنا۔ ہماری دعوت میں قرآن کی سچائی ہے، ہمارے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے رہنا۔ آخر دعوت۔ اللہ اکبر۔